السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حیران کر دینے والا یہ واقعہ سامنے آیا۔ ایک شہزادی تھی، وہ شہزادی اتنی زیادہ مالدار تھی، اس کا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور وہ شہزادی کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس کی کئی خادمہ تھی، کئی نوکر تھے جو اس کے انڈر میں کام کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کی ایک خواہش تھی۔ اس کو غریبوں سے بڑی محبت تھی، غریبوں سے بہت لگاؤ تھا، اور یہ لڑکی ابھی شہزادی ابھی کنواری تھی۔ اس کے شادی کے دن قریب آنے لگے، یعنی کہ یہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی۔ تو اس کا باپ اس سے کہنے لگا کہ بیٹا اب تم شادی کر لو۔ تو یہ لڑکی کہنے لگی اپنے نوکروں سے کہ میرے لیے ایک غریب انسان کا رشتہ لے کر کے آؤ۔ ماشاء اللہ، شہزادی یہ بات کہہ رہی تھی کہ میرے لیے ایک ایسے انسان کا رشتہ لے کر آؤ، چاہے وہ غریب کتنا ہی ہو، لیکن اللہ والا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، عابد ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو لیکن اللہ والا ہو۔ تو اس کے جو خادم تھے وہ اس کے لیے ایک آدمی کا رشتہ لے کر کے آئے، اور اس آدمی کو اس شہزادی کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ شہزادی نے کہا یہ ہے اللہ والے، بہت ہی نیک ہیں، بہت ہی پرہیزگار ہیں، اللہ والے شخص ہیں یہ۔ اس شہزادی نے جب اس غریب آدمی کی اور دیکھا تو اس کے تن پر تو کپڑے بھی ثابت نہیں تھے، کپڑے جو یہ پہنا ہوا تھا وہ پھٹے ہوئے تھے۔ تو شہزادی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو یہ غریب آدمی کہنے لگا ہاں میں شادی تو کر لوں گا، آپ سے نکاح کر لوں گا، لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، صبح نکل جاتا ہوں روزی کی فکر میں، شام کو گھر لوٹتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی مال و دولت نہیں ہے۔ آپ ٹھہری شہزادی، میں ٹھہرا خادم، میں ٹھہرا نوکر، غریب آدمی، بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنے لیے روزی تلاش کرتا ہوں۔ شہزادی کہنے لگی مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس ضرورت ہے تو ایک نیک انسان کی۔ شہزادی نے یہ کہہ کر اس انسان سے نکاح کر لیا، اور نکاح ہونے کے بعد دوستو شہزادی کو یہ اس کا شوہر، غریب آدمی اب اس کا شوہر بن چکا تھا، یہ اپنے گھر لے کر گیا تو اس کے گھر پر تو کچھ کھانے کا بھی نہیں تھا۔ صبح ہی یہ نماز پڑھ کے، دونوں نے عبادت کی اللہ کی اور نماز پڑھ کے نکل گیا روزی ڈھونڈنے کے لیے، روزی لے کر کے آیا۔ شام کو دونوں نے کھانا کھایا، دوسرے دن کھانے کے لیے پھر کچھ نہیں بچا، کیونکہ جو لے کر آتا ایک ہی دن میں ختم ہو جاتا، اتنی زیادہ یہ قیمت نہیں لا پا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے کئی دن کا خرچ چل جائے۔ اب دوسرے دن انہوں نے کیا کام کیا، اللہ والی وہ شہزادی کہنے لگی اب ہم لوگ آج سے روزے رکھنا شروع کریں گے۔ تو وہ شہزادی اور یہ اس کا شوہر دونوں نے مل کر روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ شوہر صبح ہی اپنی روزی ڈھونڈنے کے لیے، کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ شام کو آیا، ان دونوں نے آ کر اپنی افطار کی۔ افطار کرنے کے بعد ان دونوں لوگوں نے پھر رات بھر عبادت کی۔ اب یہ لوگ پوری رات عبادت کرتے، اور پورا دن یہ شہزادی عبادت کیا کرتی تھی، اور یہ شوہر صبح ہی کام پر چلا جاتا۔ لیکن ایک دن جب یہ شوہر اس کا غریب آدمی، یہ عابد آدمی کام پر گیا تو اس کو پورا دن ہو گیا کام نہ ملا۔ لیکن جب اس کو کام نہ ملا تب یہ سوچنے لگا کہ میری بیوی تو گھر پر بھوکی ہے، روزے سے ہے، فاقے ہو جائیں گے میرے گھر، میں کیا کروں، مجھے آج کام نہ ملا، خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنی بیوی کا منہ نہ دیکھ پاؤں گا۔ تو اس غریب آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو میرے نیک اعمال کے صدقے، یا اللہ مجھ کو کچھ کھانے کا یا میرے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ضرور کر دے، یا اللہ تو میرے کھانے پینے کا بندوبست ضرور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شخص دعائیں مانگنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب یہ دعا مانگ کر فارغ ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے برابر میں ایک موتی پڑا ہوا ہے، بڑا ہی قیمتی موتی، اور وہ چمک رہا تھا۔ اس موتی کو اٹھا کر کے یہ اپنے گھر لے آیا، اور جب اپنی بیوی کو یعنی کہ شہزادی کو یہ موتی دکھایا تو وہ تو راجا کی بیٹی تھی، موتی تو اس نے پہلے سے ہی دیکھ رکھے تھے۔ اس نے دیکھ کر حیران ہو گئی، کہنے لگی یہ موتی تمہیں کہاں سے ملا؟ اتنا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ یعنی کہ راجا کے پاس بھی نہیں دیکھا، تمہیں کہاں سے ملا؟ کہنے لگا یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے۔ جب وہ شہزادی نے اتنی بات سنی تو کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے؟
ابھی تم فوراً جہاں تم نے دعا کی تھی تم اسی جگہ پر جاؤ۔ شہزادی نے اس سے کہا تم فوراً وہیں پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو نے یہ میری روزی کے لیے مجھے دیا ہے تو اس میں برکت ڈال دے، یا اللہ اگر تو نے یہ میری روزی کے لیے مجھے دیا ہے تو اس میں برکت داخل کر دے، اور اگر تو نے ہمارے بروز محشر میں یعنی کہ جنت الفردوس میں جو ہمیں تو رزق دے گا، جو ہمیں مال عطا کرے گا، اگر اس میں سے تو نے ہمیں دیا ہے تو مولا تو اسے واپس لے لے۔ لہٰذا وہ شوہر اس کا فوراً اسی جگہ پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے یہ روزی کے لیے دیا ہے، میری روزی ہے، تو اس میں برکت عطا کر دے، اور اگر تو نے میرے یہ جنت الفردوس کے مال میں سے کم کیا ہے تو یا اللہ تو اسے واپس لے لے۔ تو جیسے ہی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوا تو فوراً ہی وہ موتی غائب ہو گیا۔ پھر جا کر فوراً ہی اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی شہزادی کو کہ وہ تو اللہ نے واپس لے لیا۔ تو فوراً اس شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اپنے شوہر سے وہ شہزادی کہنے لگی میں صبر کر لوں گی، روزے رکھ لوں گی، دنیا میں پریشانیاں اٹھا لوں گی، لیکن میں کل قیامت کے دن محشر میں پریشانیاں نہ اٹھا پاؤں گی۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں کہ کل قیامت میں پریشانی اٹھاؤں، میں دنیاوی پریشانیاں جھیل لوں گی لیکن میں کل قیامت کے دن پریشانی نہ جھیل پاؤں گی، اسی لیے میں نے یہ صحیح کیا۔ دوستو آپ کے سمجھ میں اس اسٹوری سے کیا بات آئی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اس شہزادی نے صحیح کیا یا پھر غلط کیا؟ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔